للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه۔ اللہ رب العالمین سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیری عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں۔ ربنا، اے میرے رب۔ اس آیت میں وادی سے مراد وہ جگہ ہے جہاں اب مکہ مکرمہ ہے، اور ذریت سے مراد حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام ہیں، اور حرمت والے گھر سے مراد بیت اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا پس منظر ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سرزمین شام میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک سے پیدا ہوئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں اولاد نہ تھی، اس وجہ سے ان کے دل میں کچھ جذبات پیدا ہوئے، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو میرے پاس سے جدا کر دیجیے۔ حکمت الہی نے یہ ایک سبب پیدا کیا تھا، چنانچہ وحی آئی کہ آپ علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس سرزمین میں لے جائیں جہاں اب مکہ مکرمہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو اپنے ساتھ سوار کر کے شام سے سرزمین حرم میں لائے اور کعبہ مقدسہ کے نزدیک اتارا۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ تھا، نہ پانی تھا۔ ایک توشدان میں کھجوریں اور ایک برتن میں پانی انہیں دے کر واپس ہوئے اور مڑ کر ان کی طرف نہ دیکھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، آپ کہاں جاتے ہیں اور ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ یہاں اس وادی میں ہمارا کوئی نہ انیس ہے اور نہ رفیق۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور ان کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چند بار یہی عرض کیا، جواب نہ پایا تو کہا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر انہیں اطمینان ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئیں اور انہوں نے وہ صبر کرتی رہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تشریف لے گئے اور انہوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی جو یہ اس آیت کریمہ کے اندر دعا مذکور ہے کہ ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں۔ تو جب ان کے پاس موجود پانی ختم ہو گیا اور پیاس کی شدت ہوئی اور صاحبزادے کا حلق خشک ہو گیا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ پانی کی جستجو کے لیے آبادی کی تلاش میں صفا مروہ کے درمیان دوڑی۔ ایسا 7 مرتبہ ہوا، یہاں تک کہ فرشتے کے پر مارنے سے یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک سے اس خشک زمین میں ایک چشمہ زمزم نمودار ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ آپ علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کے بعد ہوا۔ تو آپ کے واقعے میں آپ علیہ السلام نے دعا نہ فرمائی تھی جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور اس واقعے میں آپ نے دعا کی اور عاجزی کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ کی کارسازی پر اعتماد کر کے دعا نہ کرنا بھی توکل اور بہتر ہے، لیکن مقام دعا اس سے بھی افضل ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس دوسرے واقعے میں دعا فرمانا
اس لیے ہے کہ آپ مدارج کمال میں اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ تو اس پورے واقعے سے ہمیں یہ درس اور نصیحت ملتی ہے کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رب العالمین کی ذات پر توکل کس قدر کامل تھا کہ آپ نے کم سن بچے کو اور زوجہ کو ایک وادی غیر ذی روح کے اندر چھوڑ کر آ گئے، ایسے بیابان جگہ پر ٹھہرایا کہ جہاں دور دور تک آبادی کے نام و نشان نہیں، اور جہاں پر خرد و نوش کی کچھ چیز بھی نہیں، اور اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم پا کر سر تسلیم خم کر لیا اور اس تک حکم کی تکمیل کی، اور توکل اور بھروسہ کامل طور پر اللہ کی ذات پر رکھا کہ جس رب العالمین نے، جس رب الحکم الحاکمین نے مجھے یہ حکم دیا ہے وہی ان نفوس کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب تاکہ وہ نماز قائم رکھیں، یعنی اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کو ناقابل زراعت وادی میں اس لیے ٹھہرایا تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد اس وادی میں تیرے ذکر اور تیری عبادت میں مشغول ہوں اور تیرے بیت حرام کے پاس نماز قائم کریں۔ اے اللہ تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے تاکہ وہ اس وادی کے اطراف اور دیگر شہروں سے یہاں آئیں اور ان کے دل اس پاکیزہ مکان کی زیارت کے شوق میں کھینچیں۔ اس میں ایمانداروں کے لیے یہ دعا ہے کہ انہیں بیت اللہ کا حج میسر آئے، اور اپنے یہاں رہنے والے اولاد کے لیے یہ دعا ہے کہ وہ زیارت کے لیے آنے والوں سے فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ غرض یہ دعا دینی دنیاوی دونوں طرح کی برکات پر مشتمل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور قبیلہ جرہم نے اس طرف سے گزرتے ہوئے ایک پرندہ دیکھا تو انہیں تعجب ہوا کہ بیابان میں پرندہ کیسے؟ شاہد کہیں چشمہ نمودار ہوا، جستجو کی تو دیکھا کہ زمزم شریف میں پانی ہے۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہاں بسنے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے اس شرط سے اجازت دی کہ پانی میں تمہارا حق نہ ہوگا۔ وہ لوگ وہاں بسے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھ کر اپنے خاندان میں آپ علیہ السلام کی شادی کر دی۔ کچھ عرصے بعد حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا پوری ہوئی، اور آپ نے دعا میں یہ بھی فرمایا اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی دعا کا ثمرہ ہے کہ بہار ہو، خزاں ہو، گرمی ہو، سردی ہو، ملک کے مختلف فصلوں کے میوے وہاں بیک وقت موجود ہوتے ہیں، ملتے رہتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر زمین اور آسمان میں کوئی بھی پوشیدہ شے نہیں۔ ربنا اے ہمارے رب۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے ہمارے رب عز و جل تو ہمارے حالات کو، ہماری ضرورتوں اور ہمارے نقصانات کو جانتا ہے، اور تو ہم سے زیادہ رحم فرماتا ہے، اس لیے تیری بارگاہ میں ہمیں دعا کرنے کی حاجت تو نہیں، لیکن ہم تیرے حضور دست دعا اس لیے بلند کرتے ہیں تاکہ ہم تیرے آگے اپنی بندگی کا اظہار کریں، تیری عظمت اور جلال سے خوف کھائیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء، اور اللہ پر کوئی بھی شے پوشیدہ نہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ کلام فرمایا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی کلام ہے، اور معنی یہ ہے کہ جو ہر جگہ میں چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے اس سے کوئی بھی شے پوشیدہ نہیں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق دیے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
ایک اور فرزند کی دعا کی تھی، اللہ رب العالمین نے قبول فرمائی، تو آپ علیہ السلام نے اس کا شکر ادا کیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام دیے۔ بے شک میرا رب میری دعا قبول فرمانے والا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت اس وقت ہوئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 برس ہو چکی تھی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت اس وقت ہوئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 112 برس ہو چکی تھی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بیٹا اللہ کی بڑی نعمت ہے، خصوصاً جب کہ نیک اور پرہیزگار ہو، کیونکہ اس سے دنیا اور آخرت دونوں کامل ہو جاتی ہیں۔ لیکن بیٹیوں سے گھبرانا مومن کی شان نہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی بیٹی ہو پھر نہ تو اسے زندہ دفن کیا اور نہ اسے ذلیل کیا اور نہ اس پر اپنے بیٹے کو ترجیح دی، تو اللہ تعالیٰ اس سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کی پرورش کرے، کہ انہیں ادب سکھائے، ان پر مہربانی کرے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں بے نیاز کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں کی پرورش کرنے والے کو یہ ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ہاں، 2 بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش کرنے پر بھی یہی ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اگر لوگ ایک بیٹی یا بہن کے بارے میں پوچھتے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ ایک بیٹی کی پرورش بھی یہی ثواب رکھتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کو سمجھنے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔